الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات اور ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعات ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، جن کے والد خود نبی حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے امام، خود حضرت یعقوب اللہ کے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے صاحبزادے ہیں، وہ خود نبی، لیکن ایسی عظیم نسبت والے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن میں اللہ نے کئی موقع پر بیان کیا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زندگی کے آخری وقت کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے پیغمبر کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا؟ یعنی اے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، آپ کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 اولاد تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، اذ حضر یعقوب الموت، جب دنیا سے جانے کا وقت ان کا قریب آ گیا، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور
کچھ نصیحت اور وصیت فرمائی۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اخیر میں ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کہاں سے کماؤ گے، کیسے کماؤ گے، کیسے تم رہو گے، تمہارا مکان، تمہارا کاروبار، تمہاری روزی روٹی کا کیا نظم ہوگا، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو مقدرات ہیں، اللہ کی طرف سے جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اصل چیز جو فکر کرنے کی ہے وہ ہے اپنی اولاد کی دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت اور اصلاح، دین و عقائد کی حفاظت۔ اس لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان بیٹوں میں نبی کی اولاد تھے اور خود نبی بننے والے تھے، فوراً فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کے بعد ہم تو عبادت اسی کی کریں گے جو آپ کا بھی پروردگار ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا رب ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ جو حضرت اسحاق کا بھی رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آیت میں ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں اور ہر باپ کو اپنی اولاد سے تعلق اور محبت ہونا یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کی الفت و محبت کا مادہ رکھا ہے، محبت رہتی ہے، لیکن سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری محبت دنیا کے لیے، ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے فکر مند ہوتے ہیں، کاروبار، تعلقات، زمین و جائیداد، مال و دولت، عہدہ و منصب، ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد آرام اور سکون کے ساتھ رہے، ہم ان کے لیے رہنے کے مکان کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کرتے ہیں، دکان، تجارت اس کو سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کے لیے فکر مند ہونا ایک باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے بعد
میری نسلوں کے ایمان اور اعمال کا کیا ہوگا؟ میری اولاد میرے بعد میرے دکھلائے ہوئے راستے پر چلے گی یا گناہ کے راستوں پر چل کر اپنے کو ہلاک اور برباد کر لے گی؟ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ دیکھو، اصل چیز جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے وہ انسان کی وہ زندگی ہے جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والی ہو، جو اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہو۔ آج نئی نسلوں کے اندر دین کی وہ فکر اور دین کی وہ اہمیت کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ایک تو ماحول کا گندا ہونا ہے، اور دوسرے سرپرستوں کی عدم دلچسپی اور بے فکری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، کرنی بھی چاہیے، ماحول اور زمانے کی تقاضے کے مطابق علم حاصل کرنا یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اپنی اولاد کے اچھا ہونے، ان کی زندگی کی بھلائی اور خیر کی جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ اگر خدا نخواستہ غلط ماحول کے اندر جا کر غلط اور بری عادتوں میں مبتلا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اگر وہ محنت سے کام کرتا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہم سب کی دینی اور ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے دین و ایمان اور اعمال کے لیے فکر مند ہوں۔ آنے والا وقت اور آنے والے حالات یہ انتہائی خطرناک اور مشکل ہیں۔ اگر ہم نے دین کی بنیاد مضبوط نہیں کی، ہم نے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اپنی اولاد کے دلوں میں نہیں جمایا، تو آج گمراہ اب بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی یہ منع نہیں کرتا کہ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، لیکن بنیادی چیز ان کے عقیدے کی حفاظت ہے، اور عقیدہ اور عقیدے کے تقاضے یہ حاصل ہوتے ہیں دینی ماحول میں۔ یہ مدارس میں، یہ مکاتب میں جہاں ایمان سکھلایا جاتا ہے، جہاں کلمہ سکھلایا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے ذریعے ہونے اور اللہ کے علاوہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں بٹھایا جاتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ورنہ آج بہت بڑے بڑے تعلیم یافتہ
بڑی بڑی ڈگریوں اور سندوں والے لوگ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ کی قدرت پر، خدا کی طاقت پر جیسا بھروسہ اور جیسا یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، آج وہ چیز ہمارے اندر نہیں۔ ہم نے اسباب کی دنیا میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اسباب کو ہم نے اصل سمجھ لیا۔ یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھو، عقیدہ اور ایمان یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو، جو عقیدہ ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہی عقیدہ ہے، اور یہ اصل بنیاد ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر دل کی گہرائی سے کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہماری مشکلوں کو پورا دور کرنے والا نہیں ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ کلمے کے پہلے جز میں اللہ کی عظمت، اس کی الوہیت، اس کی طاقت و قدرت کا یقین بٹھایا جاتا ہے۔ اب پھر دوسرا جز ہے کلمے کا محمد الرسول اللہ، کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو، دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ یہی کلمہ ہر نبی میں کے ساتھ رہا ہے، ہر نبی کے زمانے میں یہی کلمہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کلمہ چلا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ آدم سے لے کر اب تک چل رہا ہے، لیکن کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، یعنی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ روح کا مطلب اللہ نے اپنی خاص قدرت سے ان کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بھی یہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہی کلمہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی نبوت آ گئی دنیا میں، تو اب کلمہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کلمے کے ساتھ ہمیں ایک عقیدہ اور ملانا ہے۔ صرف اس کلمے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اگر نہ ہوگا تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اسی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے، ورنہ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں
نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بس اسی بنیاد پر وہ ایمان سے نکل گئے۔ تو عقیدے کی بن کو مضبوطی دینا یہ ہمارے لیے اپنی نسلوں کے تعلق کی بنیاد پر بہت ضروری ہے، ورنہ آج بھولے بھالے یا اپنے آپ کو جو بہت قابل تعلیم یافتہ کہتے ہیں، انہیں گمراہ اور بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ فرقہ جو ایمان سے خارج ہوا ہے وہ بڑے قابل لوگ ہیں، ان کی قابلیت میں کوئی شبہ نہیں قادیانیوں کے، لیکن گمراہی آئی ہے بس اسی بنیاد پر کہ وہ کلمہ کو تو پر ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، بلکہ غلام احمد پرویز قادیانی کو وہ نبی مانتے، ایمان سے نکل گئے اس کی بنیاد پر۔ تو بیان میرا چل رہا تھا، بات آگے نکل گئی کہ عقیدے اور کو بنیاد، عقیدہ ہماری بنیاد ہے، اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ماحول کے اندر جو تعلیم کے نام پر، جو ترقی کے نام پر جو گمراہیاں آ رہی ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی نہ ہو، لیکن نسلوں کے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے یا سیدھے سادے لوگوں کے گمراہ اور بہکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کے دین، ایمان، اعمال کی حفاظت کی فکر کیجیے، جس طرح سے ایک جلیل القدر پیغمبر جو خود نبی، جن کے باپ دادا نبی، جن کی اولاد نبی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر میں لگے ہوئے، اب پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ اے نبی اپنی امت کو بتائیے کہ اپنے اولاد کی فکر کریں، ان کے اعمال، ان کے عقیدے کے صحیح ہونے کی فکر کریں۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس لیے کہ ہمیں دین یہیں سے ملتا ہے، ہمیں ایمان ملتا ہے، ہم نے اللہ کی ذات و صفات کو انہی کے ذریعے سے جانا اور پہچانا ہے، ورنہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی خدا کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پرماتما ہے جو مہا شکتی ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کو اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سینکڑوں خداؤں کو لگا دیا، ایمان سے نکل گئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے مکہ کے مشرکین، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ جب آپ سب کرتے ہیں تو ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہا مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پھر ان بتوں کو، جو پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، ان کو کیوں مانتے ہو؟ جب خدا کو مانتے ہو تو ان کا انکار کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں
ان بتوں کو پوجتے ہیں اس لیے کہ یہ بت ہمیں اس مہا شکتی سے، اس پرماتما سے، اس اللہ سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ بس یہی شرک تھا ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے خارج کیا اور ان کے لیے جہنم کی وعید سنا دی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور عقیدہ یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ جو ایمان ہے وہ عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہے وہ ایمان ہے۔ اور عقیدے کے اندر بہت سی چیزیں، کلمہ تو یہ تو عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے، ورنہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان، جس کو بعض بعد الموت کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ماننا ہے کہ مقدر سے زیادہ ہو نہیں سکتا، مقدر سے کم ہو نہیں سکتا۔ خدا کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہمیں اس بات کو کہا گیا ہے ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ یہ حکم ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں کاشتکاری بھی کرنی ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کا استعمال بھی کرنا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا یہ حکم ہے۔ لیکن یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم جو بھی کر لیں گے اپنی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خدا نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے اور خدا کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور وہی ہوگا۔ ہم بیمار ہو جائیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ علاج کرو۔ بیماری کا علاج کرنا یہ بھی دین ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ علاج یہ تمہاری زندگی بڑھا نہیں سکتا، تمہاری سانسوں کو بڑھا نہیں سکتا۔ جتنی زندگی مقدر ہے وہی زندگی تمہیں ملے گی، لیکن تم علاج کرو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ کا علاج ہوا، صحابہ بیمار ہوئے، آپ نے علاج کیا۔ تو یہی چیز ہے جسے کہتے ہیں یقین کی پختگی اور عقیدے کی پختگی۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں ڈاکٹر یا فلاں دوا ہمیں جو ہے صحیح کر دے گی، نہیں، صحیح کرنے والی اور صحت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اس دوا کے اندر شفا رکھے گا، اور وہ نہیں چاہے گا تو اس دوا میں شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ، ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا۔ دیکھو، اعمال ایمان کے بعد کی چیز ہے، اسی لیے قرآن پڑھ لو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان پھر عمل، عمل کے ذریعے ایمان کے نور بڑھتے ہیں، عمل کے ذریعے جنت کے درجات ملتے ہیں، ورنہ مدار نجات تو ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایمان اگر اور عقیدہ اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت اور بخشش کی امید لگائی جا سکتی ہے، اگر عمل کے اعتبار سے کمزوری۔ لیکن عمل بہت اچھا ہے، عقیدہ خراب ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی مغفرت نہیں، اس کے لیے مغفرت کا اور نجات کا دروازہ بند ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے عمل کا۔
اب عمل کیا ہے؟ عمل وہی ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں، ان کی دینی تعلیم کو ٹھوس بنائیں، ان کے دل میں یہ جما دیں کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، ورنہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج یہ کرسچن کے اسکولوں میں جو بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، بڑے معیاری تعلیم کا مرکز ہے، مسلم بچوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے، وہاں ان سے شرکیہ اعمال کرائے جاتے ہیں، اور کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہو، ہوتا ہے یہ، اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کی بنیاد مضبوط نہیں کی تو بڑے ہو کر کے یہ بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف، حالانکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، میں بہت ہمت کر کے بول رہا ہوں، لیکن بہرحال بات آ گئی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، استنجا کرنا، اسکولوں میں کالجوں میں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کا رواج ہے۔ اب ہمارا بچہ جو ایسے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے ضرورت پڑے گی، وہاں کوئی انتظام نہیں ہے بیٹھنے کا، پاکی اور صفائی کا، کھڑے ہو کر استنجا کرتا ہے۔ اس کے بعد طہارت کس درجے کی حاصل کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہو، اس لیے کہ وہاں 80-85% وہ ماحول ہے جن کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، 5-10% وہ ہیں ہمارے بچے جو ایمان والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس ماحول کا اثر آئے گا۔ اگر ہم نے ان کو گھر کے اندر یہ نہ بتایا کہ دیکھو طہارت ایمان کا حصہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی اور طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اسکولوں میں تمہیں ضرورت پیش آ جائے تو جیسے میں بتاتا ہوں اس پر عمل کرو، حالات بہت خراب ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ کہو کہ جس طرح سے آپ اسکول میں کتابوں کا بیگ لے کر جاتے ہو، اس کے ساتھ 2-4 مٹی کے ڈھیرے رکھ لو، تاکہ اگر ضرورت پیش آئے تو تم ان کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ ورنہ اسی طرح سے جیسے کہ دوسرے مذہب والے کرتے، تم نے وہی کر لیا، تم بھی ناپاک، تمہارا کپڑا بھی ناپاک۔ اتنا کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس دلاؤ کہ پاکی بڑی اہم چیز ہے، طہارت بڑی اہم چیز ہے، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آج کے زمانے میں اب تو ٹیشو پیپر بھی چل گیا، اس کے ذریعے سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آپ یہ مزاج بناؤ کہ ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچیاں ہو، اگر وہ ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو وہاں وہ اپنی طہارت اور پاکی کا پورا لحاظ رکھیں۔ ورنہ ایسی قوم جہاں طہارت اور ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا یہ بچہ کل جب جوان ہوگا تو اس کے دل میں طہارت کی اہمیت نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، حالات بد سے بدتر ہیں۔ دینی مزاج بنانا یہ گھر کے ہر باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اس احساس ذمہ داری کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔